سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سیرت النبی کی 14ویں کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ قسط کا اختتام واقعہ بدر پہ ہوا تھا۔ ہم نے آپ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو اس کی تمام روداد آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ غزوہ بدر مسلمانوں کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوا، اور یہ ضروری اس وجہ سے تھا کہ وہ لشکر جو نکلا تھا اگر اس کا مقابلہ نہ کیا جاتا تو یہ یقیناً مدینہ کا رخ بھی کرتا، اور اگر یہ مدینہ نہ بھی آتے تو اس صورت میں بھی دیگر قبائل کو ایک حجت مل جاتی، اور ان کے لیے یہ ایک بڑی بات ہوتی کہ مدینہ کے لوگ شاید اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے نااہل ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ مدینہ کی ریاست اب جن ہاتھوں میں ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک ریاست بنانا جانتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس موقع پہ ایک اور بڑا بریک تھرو یہ ہوا تھا جس کا ذکر ہم کرنا جس کا پچھلی قسط میں ذکر نہیں ہو سکا۔ اس موقع پہ ایک اور بڑا بریک تھرو یہ ہوا جس کا ذکر پچھلی قسط میں نہیں ہو سکا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جمع کیا تھا کہ کیا کیا جائے، قافلے کا رخ کیا جائے یا لشکر کا رخ کیا جائے، اس موقع پہ صحابہ میں سے جو مہاجرین صحابہ تھے انہوں نے بڑی بلند تقریریں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بات کی قسم اٹھائی کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے اس راستے میں، آپ کو اللہ کا جو حکم ہوا آپ اس کی طرف بڑھیے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق یہ بات کر رہے تھے، اسی طریقے سے ایک اور صحابی نے یہ تک کہا کہ ہم موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے یہ جنگ لڑ لے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی ان تقریروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ توجہ انصار کی طرف کی۔ جب انصار نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے کوئی جواب چاہتے ہیں تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو معاہدہ انصار کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کا معاہدہ بیعت عقبہ کے اندر ہوا تھا، اس میں یہ شک شامل تھی کہ اگر کوئی مدینہ کے اندر حملہ آور ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انصار اس جنگ میں شامل ہوں گے، لیکن مدینہ سے باہر جا کے اگر کوئی جنگ ہوتی تو پھر کیا صورتحال پیش ہوگی، اس کا کوئی ذکر اس معاہدے میں نہیں تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا ہے اور خدا کو اپنا خدا تسلیم کر لیا ہے تو اب چاہے مدینہ میں جنگ ہو یا مدینہ سے باہر جنگ ہو، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندروں میں کود جائیں تو ہم اپنے بچوں سمیت سمندروں میں کود جائیں گے، اب واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور یہ ایک لحاظ سے یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی یقین دہانی ہو گئی انصار کی طرف سے کہ اب کے بعد اگر ریاست پہ کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو اس میں مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ دو مختلف قومیں نہیں ہوں گے بلکہ یکجان دو غالب ہوں گے۔ اس موقع پہ ایک دوسری صورتحال جو پیش آئی وہ فدیے کے معاملے کی ہے۔ جو قیدی لائے گئے مدینہ کے اندر، ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ان کے حوالے سے ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ بڑا سخت فیصلہ یا بڑا سخت مشورہ انہوں نے یہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کا رشتہ دار ہے اس کا رشتہ دار اسی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹے، اور ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ اس سے تر و تازہ ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں ان لوگوں سے فدیہ لینا چاہیے جو کہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند بات ہوگی، اور اس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا، اور وہ تفصیلات معروف ہیں کہ کس طریقے سے کچھ لوگوں سے رقم لی گئی اور کچھ لوگوں کو جو رقم دینے کے قابل نہیں تھے ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں۔ یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ یہ پڑھنے لکھنے سے مراد جو ہے وہ ایک سکل کی بات ہوئی تھی کہ ایک مہارت جو ہے وہ ان سے حاصل کی جائے گی، باقی جو علم تھا وہ وہی کا وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کا کر رہے خود تعلیم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کر رہے تھے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جب مکہ واپس جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ماتم جو ہے صفحہ ماتم بچتا ہے، اور یہ ماتم تقریباً 1 مہینے تک وہاں پہ جاری رہا۔ خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے، اور کچھ خواتین نے تو یہ قسمیں کھائیں کہ جب تک ہم اپنے پیاروں کا انتقام نہیں لے لیتی، بدلہ نہیں لے لیتی اپنے بیٹوں کا، اپنے بھائیوں کا،
تب تک ہم نہ تو کوئی بناؤ سنگار کریں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے۔ ابو سفیان کا ایک بیٹا جو ہے وہ اس غزوہ میں شریک ہوا، غزوہ بدر میں وہ شریک ہوا اور غزوہ بدر میں وہ مارا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان نے بھی اس موقع پہ انتقام کی قسم کھائی، اور اس سے تو اتنا بھی نہ ہوا کہ وہ کچھ وقت برداشت کرتا، بلکہ اس موقع پہ ابو سفیان نے 200 لوگوں کو ساتھ لیا اور مکے کے اوپر مدینہ کی طرف جو ہے انہوں نے رخ کیا۔ اگرچہ کہ وہ مدینہ کے قریب آئے اور ایک صحابی جو انصاری صحابی جو ہیں وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو ابو سفیان کے لشکر نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان صحابی کو شہید کیا، ان کے ساتھ جو ان کا خادم تھا اس کو شہید کیا گیا، اور جو وہاں پہ گھر تھے، درخت تھے، ان کو آگ لگائی اور واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے قافلے کو تیز رفتار کیا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ان کے اونٹوں پہ جو ستو انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، تو قافلے کی رفتار بڑھانے کے لیے وہ ستو انہوں نے پھینک دی، اور مسلمان وہ سارا مال جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے مدینہ واپس آ گئے۔ ایک دوسرا واقعہ اس حوالے سے کافی جو معروف ہے، جو عمیر بن وہب کے قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ امیہ بن خلف کا ذکر ہوا تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا غزوہ بدر کے اندر۔ تو صفوان بن امیہ جو ہے یہ بڑا رنج و غم میں تھا، اور صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس حتیم کے اندر، اور عمیر بن وہب کا جو بیٹا تھا وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید میں تھا۔ یہ دونوں آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہی بڑے لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا چکا ہے، اور کچھ جو بڑے لوگ تھے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو بچے کھچے لوگ تھے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ مار دیا ہے۔ تو اب زندگی کے اندر کوئی رونق باقی نہیں رہی۔ تو اس پہ عمیر بن وہب یہ کہتا ہے کہ اگر میں قرضے میں نہ جکڑا ہوتا اور مجھے اپنے بال بچوں کی پرواہ نہ ہوتی، تو میں یہ انتقام لیتا اور خود جا کے اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ اچھا، اگر تمہیں اس فکر سے چھٹکارا حاصل ہو تو کیا تم یہ کام کر لو گے؟ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ ہاں، میں پھر یہ کام کروں گا۔ صفوان بن امیہ یہ کہتا ہے کہ پھر تمہارا قرض بھی میرے ذمہ ہوا اور تمہارے بال بچے بھی میری ذمہ داری ہوئی، وہ بالکل ویسے زندگی گزاریں گے جیسے کہ میرے بچے زندگی گزاریں گے، تم جاؤ اور اپنے جا کے اس کام کو انجام تک پہنچاؤ۔ عمیر بن وہب ایک اپنے ساتھ تلوار لے کے نکلتا ہے، اور اس تلوار کو اس نے زہر میں بھگویا تھا تاکہ وہ ایک ہی وار جو ہے وہ کافی رہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے عمیر بن وہب جب مکہ سے نکلتا ہے تو صفوان بن امیہ دارالندوہ میں جاتا ہے، اور جو قریش جو ماتم کر رہے تھے ان کو جا کے کہتا ہے تو اگرچہ تمہارے دل غمزدہ ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان جتنے بڑے لوگ تھے، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، شیبہ بن ربیعہ، یہ سارے لوگ مارے گئے ہیں، لیکن بہت جلد تمہیں ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ لیکن ان دونوں نے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے طے کیا تھا کہ ہم اس کو رازداری میں رکھیں گے اور کسی کو نہیں بتائیں گے، تاکہ کسی کے ذریعے سے محمد تک اس کی اطلاع نہ چلی جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہی ہوا، صفوان بن امیہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ تم انتظار کرو، وہ خبر آنے والی ہے۔ ادھر عمیر بن وہب مدینہ پہنچتا ہے، اور جب وہ مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کو حاضر کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کوئی بری نیت سے آیا کیونکہ اس نے تلوار اپنے ساتھ اٹھائی ہوئی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہے جو قتل کی نیت سے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں، عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے فدیے کی بات کرنے آیا تھا جو آپ کی قید میں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں عمیر، صحیح بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمیر کہتا ہے کہ نہیں، میں واللہ اسی ارادے سے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے فدیے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا، اگر تم فدیے کی بات کرنے آئے تھے تو یہ تلوار کیوں لائے ہو؟ عمیر کہتا ہے کہ برا ہو ان تلواروں کا، یہ بدر میں کب کس کام آئیں کہ اب ہماری کوئی حفاظت کر سکیں گی۔ اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمیر، تم اور صفوان بن امیہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے پاس حتیم کے پاس بیٹھ کے تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ یہ قسم کھائی تھی کہ وہ تمہارے قرض کا بھی ذمہ لے گا، تمہارے بال بچوں کا بھی ذمہ لے گا، اور تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے وہاں سے نکلے تھے۔ سبحان اللہ۔ عمیر جب یہ سنتا ہے تو سناٹے طاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر، وہ حیران رہ جاتا ہے کہ جو بات صرف اس کے اور صفوان بن امیہ کے درمیان تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچ گئی۔ وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ بات میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، اور میں اس بات کے فوراً بعد مدینہ روانہ ہوا ہوں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے مسلمان کر دیجئے۔
اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اور جب واپس مکہ پہنچتا ہے تو صفوان بن امیہ جو ہے وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھ خوشخبری لائے ہو؟ تو عمیر بن وہب یہ کہتا ہے کہ میں اس خوشخبری سے زیادہ اچھی چیز تمہارے لیے لایا ہوں۔ تو صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ تو عمیر بن وہب کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو میرے اور تمہارے درمیان بات ہوئی تھی وہ تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، محمد کو یہ بات اگر معلوم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو یہ بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صفوان بن امیہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو تم واپس ہی نہ آتے، اور یہ خبر جس کے لیے میں نے لوگوں کو انتظار میں رکھا ہوا تھا آج تم مجھے یہ خبر سناتے ہو، برا ہو تمہاری خبر کا، اور وہ ان کو گالیاں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور عمیر بن وہب جو ہیں وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جس مقام پہ کھڑے ہو کے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بری بات کی تھی، اب میں اسی جگہ پہ جا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفی کلمات جو ہے وہ ادا کروں گا۔ اور اسلام کی تبلیغ کا انہوں نے کام کیا اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ مکہ کے اندر پوری صورتحال ہوئی غزوہ بدر کے بعد۔ اب ادھر مدینہ میں کیا صورتحال پیش آئی کہ جو مشرکین مدینہ تھے اور منافقین مدینہ تھے اور یہودی قبائل تھے وہ اس پہ بڑے رنج و غم میں چلے گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان چونکہ کم تعداد کے اندر جا رہے ہیں اور ان کو شکست ہوگی، اور وہ جو ہماری چودراہٹ پہلے سے مدینہ کے اندر قائم تھی یہ ہم دوبارہ اس کو حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر یہ دیکھا کہ ایک چھوٹے لشکر نے ایک بڑے لشکر کو تباہ کن قسم کی شکست دی، تو اس وجہ سے جو یہودی تھے ان کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے، اور انہوں نے اس کا اظہار جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پہ ایک قبیلہ بنو کینکا جو تھا، اس کا بازار پہ بڑا اثر رسوخ تھا، اور بازار کے اندر قیمتوں کا تعین بھی جو ہے یہ قبیلہ بنو کینکا کے جو یہودی تھے یہ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا زہر اگلنا شروع کر دیا اور مدینہ کے جو لوگ تھے ان کو بغاوت پہ اکسانا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر تھی یہودیوں کے ان طرز عمل پر۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک خاتون یہودیوں کے اس بازار کے اندر موجود تھیں اور ایک عرب خاتون تھی، تو ایک یہودی نے شرارت یہ کی کہ جب وہ خاتون اٹھنے لگیں تو اس نے ان کی چادر کو اس طریقے سے کاٹا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ اس بازار میں بے پردگی کا شکار ہو گئی۔ وہ مسلمان تھی، ایک مسلمان وہاں پہ موجود تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی ایمانی غیرت جو ہے وہ جوش میں آئی اور اس نے تلوار لے کے اس یہودی پہ حملہ کیا اور اس یہودی کو اس مسلمان صحابی نے قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں یہودیوں نے آگے بڑھ کے اس مسلمان صحابی کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کینکا کے لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ تم لوگوں کو میرے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہو۔ اور اس واقعے کے حوالے سے بھی جب بات ہوئی تو بجائے اس کے کہ بنو کینکا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کرتے، انہوں نے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو معاملہ کیا اپنی فہم و فراست کے مطابق بالکل درست کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے کوئی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس پہ انہوں نے پھر وہ دھمکی دی جو جنگ کی دھمکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ہمیں مکہ کے لوگوں کی طرح اناڑی مت سمجھنا، جب تم ہم سے جنگ کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کس کے ساتھ جنگ کر چکے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس پیغام میں چھپے جذبات کو اور ان کی بغاوت کو سمجھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ صحابہ کو حکم دیا اور بنو کینکا کی جو آبادی تھی اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہودیوں نے آغاز میں یہ طے کیا کہ وہ جنگ کریں گے اور اس وجہ سے وہ بھی مسلح ہو گئے اور ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ 3 دن تک یا اس سے کچھ زیادہ دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہونا مشکل ہے، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو مسلمانوں کا فیصلہ یہ تھا، مسلمانوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ ہمیں ان یہودیوں کو قتل کر دینا چاہیے، جبکہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اس راستے میں رکاوٹ بنا اور اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شور مچانا شروع کر دیا کہ اس سے پہلے یہ لوگ ہمارے حلیف رہے ہیں، ہمارے ساتھی رہے ہیں اور جنگوں کے اندر ہمارے ان کے معاہدے رہے ہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی آن میں پورے کے پورے قبیلے کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ اس نے اتنا شور و غلغلہ کیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات ماننا پڑی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بات کو مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطنی کا حکم دیا اور ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ جتنا مال لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں، اور ان کے جو زرہ پوش لوگ تھے ان کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ بھی ساتھ میں چلے جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا قبیلہ جو ہے
وہ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ سے وہ شام کی طرف چلا گیا، اور یہ ایک بڑا جنگجو، اور یوں سمجھیں کہ جو یہودیوں کے قبائل تھے وہاں پہ میں نے جن کا ذکر کیا تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر کے یہودی، اور بنو قینقاع، اس میں سب سے جو جری لوگ تھے وہ بنو قینقاع کے لوگ تھے۔ ان کو جب اس طرح سے بری شکست ہوئی کہ ان کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، اور یوں سمجھیں کہ ایک سرنڈر کر کے وہ وہاں سے نکلے، تو اس وجہ سے عرب کے جو دیگر قبائل تھے ان کے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا۔ ایک تو بدر کا رعب طاری ہوا ان کے اوپر کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے مشرکین کو شکست دی تھی، اور اب یہودیوں کے اوپر بھی مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی، تو اس سے ایک پورا ایک انوائرمنٹ ایک ایسا کریٹ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہوگی، اور قرب و جوار کے جو قبائل تھے جو تھوڑا بہت لوٹ مار کے اندر مصروف تھے وہ بھی اب اپنی حدوں میں رہنا شروع ہو گئے، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ مہربان ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرفت کرنا بھی جانتے ہیں، اور مدینہ کے اندر اب بے سکونی پھیلانا یا بد امنی پھیلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہودیوں سے معاملے کو نمٹایا، اور ادھر سے ابو سفیان کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے وہ آیا تھا اور وہ حملہ کر کے واپس گیا تھا، تو وہاں پہ جو ابو سفیان تجارتی قافلہ واپس لایا تھا جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوا تھا، اس تجارتی قافلے کا سارا مال اگلی جنگ کے لیے وقف کر دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ اب ہم بدلہ لیں گے، اور انتقام کی ایک آگ جو ہے وہ بھڑکائی گئی۔ قریبی قبائل جو تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے، لوگوں کو پیسے دے کے اس جنگ کے اندر تیار کیا گیا، اور ابو سفیان نے کہا کہ اب کی بار میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ کوئی اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے لے کے نہیں نکلا ہوگا، اور واقعی ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور ساز و سامان کے ساتھ۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان میں ہر ایک فوجی جو تھا وہ پورا لوہے کے اندر چھپا ہوا تھا، اتنا انہوں نے اس موقع پہ تیاری کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن مکہ کے اندر ہی موجود تھے، انہوں نے قاصد روانہ کیا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ مشرکین مکہ یہاں سے ایک بہت بڑا لشکر لے کے مدینہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں موجود تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے لیے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے مشاورت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بنیادی طور پہ غزوہ احد کی وجہ بنی۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس دنیا پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو وہی دینی جذبہ عطا فرمائے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں تھا، اور ہمیں سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اگلی نسلوں کو بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر